मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए को सब्सक्राइब करें। देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह की खूबसूरत जो अजीज़ मिस्र था उसकी इंतहाई खूबसूरत बीवी ने कमरे में बंद किया और अपनी तरफ जिना की दावत दी। आज का कोई लिबरल होता ना, कहते हैं एक्चुअली एक आदमी मुसाफिर है, एक्चुअली रिश्ता मिलने का भी चांस नहीं है। एक साहब ने मुझे कहा कि मैं हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करता हूँ, एक्चुअली मैं क्या करूँ, मेरी शादी नहीं हो रही। मुफ्ती साहब ये टोपी ड्रामे जो आजकल डॉक्टरों ने भी बात लगा दी है इस काम पे लोगों को। मैंने कहा मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म है इल्ला अला अज़वाजिहिम, मर्द अपनी ख्वाहिश बीवी के अलावा किसी और रास्ते से पूरी नहीं कर सकता। अच्छा, मसला हया के ख़िलाफ़ है लेकिन बताना ज़रूरी है, ज़ौजा से के हाथ के ज़रिए इंसान डिस्चार्ज हो सकता है। हया के ख़िलाफ़ मसला है लेकिन ये बहुत पूछते हैं लोग, कुछ मसाइल बोलते हुए मुझे खुद एक दिमाग पे बोझ होता है। तो ज़ौजा के साथ तो ये जायज़ है, अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की शरीयत में आपको इजाज़त नहीं है। तो अब खूब समझ लो, अल्लाह ताला ने मर्द को ये हुक्म दिया है कि वो सिवाय शादी के उसके पास अपनी बीवी के अलावा अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कोई रास्ता नहीं है। अब अल्लाह आपकी इस मजबूरी को मजबूरी नहीं मानते कि एक्चुअली मैं सफ़र में हूँ, मैं स्टडी के दौरान, तो मैं हैंड प्रैक्टिस से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा तो मैं डिप्रेशन में जाऊँगा। तो भाई तू शादी करना बैठ के। अगर आप ये कहते हो कि मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा तो अपना मयार गिराओ। आप बोलो कि मेरे स्टैंडर्ड का नहीं मिल रहा, तो स्टैंडर्ड क्या करो, बोलो ना, कम करो। आप अल्लाह मियाँ का ये हुक्म है, अपना स्टैंडर्ड क्या करो, आप कम करो। ये भी कुरान में है, वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम। अल्लाह कहते हैं कोई आज़ाद औरत शादी के लिए ख़ानदानी औरत नहीं मिल रही, किसी की बांदी से शादी कर लो। अरब में बांदी का लेवल बहुत कम होता था और अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, जिसको जिना या बुराई का खतरा है ना वो ये काम करे। तो क्या मतलब, अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड क्या करो, बोलो ना, गिरा दो। और ये अल्लाह ने मर्द में ख्वाहिश नफ्स मुसल्लत इसलिए की है कि ना चाहते हुए भी शादी करे। ये इसलिए नहीं की है कि हाथ से फारिग होकर अपने आप को ठंडा कर ले और शादी 10 साल के लिए मुअख्खर कर ले। ये तो मुसल्लत की गई है, क्योंकि शादी को इस्लाम ने आप पे नहीं छोड़ा, फितरत ने आप पे नहीं छोड़ा। हम और आप पे छोड़ा होता तो हम 50-50 साल के होके भी नहीं कर रहे होते। जो काम इंसानियत की बका के लिए जरूरी था ना, अल्लाह ने वो हमारे मशवरे पे नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि नस्ल बढ़े, तो इसलिए ये चीज अल्लाह ने मुसल्लत कर दी है कि लोगों से अल्लाह मशवरा नहीं लेंगे कि एक्चुअली आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अल्लाह मुसल्लत इतनी कर देते, आदमी कहता है भाई मेरा दिमाग फट रहा है, मैं बुराई की तरफ जा रहा हूं, मेरे पास करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुसल्लत हो जाए। क्यों? इसका फायदा क्या होगा, मजबूर होकर आप निकाह करोगे, एक दूसरी औरत को भी आप बुराई से बचा लोगे और दोनों के मिलाप से औलाद होगी जो अल्लाह चाहते हैं कि नस्ल बढ़े। ये तो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि नहीं बढ़े, लेकिन अल्लाह नहीं मानता इन चीजों को। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। तो ये फितरत ने मुसल्लत की है। तो अगर हम मुजज़नी की इजाजत दे दें तो उस फितरत जो आपसे चाह रही है आप उसके अगेंस्ट चलना, बोलो ना, शुरू। मिसाल के तौर पर फितरत आपको भूख लगाती है रोटी की, क्यों लगाती है? चोरी करके खाओ, इसलिए ना चाहते हुए भी आप कमाएं, कारोबार करें या मुलाजमत करें। उस मुलाजमत करने से क्या होगा, सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, आपके बॉस को फायदा होगा, उसका बिजनेस चलेगा, उसके बिजनेस चलने से लोगों को फायदा होगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से क्या है, लिंक। आपको भूख लग रही है, इस्लाम कहता है आप हलाल तरीके से कमा के खाओ। आप कह रहे थे मैं नहीं कमा रहा, जब भूख लगेगी ना टाइट, तो आप कमाने पर क्या होगे, मजबूर। फिर आप बिजनेस करोगे, उस बिजनेस से आपको भी फायदा होगा और कौम को भी फायदा। तो कुछ काम कुदरत हम पे मुसल्लत करके करवाती है ताकि लोगों को उससे क्या हो जाए, फायदा, हमारे ना चाहते हुए भी फायदा हो जाए। लेकिन आपने क्या किया, एक्चुअली मेरे पास चूंकि एक अर्निंग का, कमाई का टाइम नहीं है, मैं एक्चुअली बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बड़ा साइंसदान बनना चाहता हूँ। आजकल टोपी ड्रामे जो चल रहे होते हैं, तो मैं अगर कमाऊंगा तो फिर एक्चुअली तो मैं भीख मांगना शुरू कर देता हूँ, या मैं चोरी करके खाना। मैं क्या करूँ भाई, मैं स्टडी है, कल मेरा पेपर है यार, मैं कमाऊँ क्या, तो मैं चोरी करूंगा। चोरी करने से क्या होगा, पेट भर जाएगा, डॉक्टर कहेगा कि आपके विटामिन सारे पूरे हो गए हैं। जिस मुफ्ती ने कहा था चोरी नहीं करो, वो आपकी सेहत बर्बाद करना चाह रहा था। जैसे डॉक्टर जो मुजनी नहीं करते ना, उनको ये कहते हैं मुफ्ती लोगों के चक्कर में नहीं पड़ो, ये तुम्हें डिप्रेशन का मरीज बना देंगे, कोई बात नहीं, अपने आप को हाथ से फारिग कर लिया करो, इससे डिप्रेशन क्या हो जाएगी, खत्म। ओ भाई, इससे इसकी डिप्रेशन खत्म होगी, कौम की डिप्रेशन बढ़ेगी, औरतों की डिप्रेशन बढ़ेगी, मर्द उनसे शादियां
ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گی, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے, اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ. تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام, چاروں طرف سے دروازے بند, ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف ینگ بھی ہیں, جوان بھی, مسافر بھی ہیں. مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل, لیکن نہ, پھر چاروں طرف سے دروازہ بند. یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا, تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم. لیکن شرعی نصوص کیا ہیں کہ لا تقربوا الزنا, کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں. حضرت یوسف دوڑے بھاگے, جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش. اس کے بعد کیا ہوا, پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا, راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی, تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگیں, وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا, اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے, ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں, کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا, تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی, چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں, تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی, شہزادے پہ ہو جاتی, اپنے گھر کے غلام پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا, اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے, تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئے گی یہ باتیں. کیا حقیقت حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے, جو یہاں کے ماحول ہے, حسن وسن گیا تیل لینے. تو حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا, اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا, 1 کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا, ایک آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا. تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا, وہ یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا. اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, ان کا حسن و جمال. تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو بھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا, اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے. تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا, فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا, بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی, وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی. اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام جوان تھے, خوبصورت تھے, اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے. تقویٰ اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے,
تقوی اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے. یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بد نظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا, تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا. ایسا تقویٰ کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دل تو چاہے گا, تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی. جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل, شرما رہے ہیں دیکھو گھننے بنے ہوئے ہیں. جتنی صحت اچھی ہوگی نا, جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی. لیکن کیا ہے, جتنی قوت ہے تقویٰ اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اللہ کا خوف اس سے. بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان, فرق کرے. تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے. وہ اب آپ مجھے بتاؤ, چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی, زلیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لیسجننہ, تو اس کو جیل بھجوا دوں گی میں ان کو. اب آپ بتاؤ اب کوئی اور ہوتا کہتا یار اب تو میں کیا ہوں, بولو, تو مجبور ہوں یار, میں مسافر بھی ہوں, میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کوئی انتظام ہوگا نہیں ہوگا. پھر یہ مجھے الٹا میری بدنامی بھی ہو رہی ہے کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے. معاذ اللہ نقل کفر, یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی. الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں. بدنامی کا بھی خوف ہے, جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, آج جو نوجوان زنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے؟ کیا وہ مجبور ہے اتنا؟ آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے. ابا شریعت آپ پر شرعی طور پہ جبر, بولو, یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا. اللہ کہے گا تیرے ابا نے کیا بندوق رکھی ہوئی تھی یہاں پہ, زنا تو نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا؟ تو ابا کے دباؤ, اماں کے دباؤ, اماں نہیں مان رہی شادی کے لیے, ابا نہیں مان رہے, اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا. آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے, اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر, بولو نا یار, بول لو. میں بھی تو گلا پہ تراویح بھی پڑھائی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا. آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے, رشتہ نہیں مل رہا, یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے, اللہ اس مجبوری کو مجبوری, بولو, نہیں سمجھتا. کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو, کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس. اور میرے بھائی اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنا آسان بنا دیا نکاح کو یار. 2 گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, ہو گیا نکاح. ہندوؤں کو تو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں, عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے, رجسٹر کروانا پڑتا ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے, گواہ ہو اور ایجاب و قبول ہو. تو پھر کیوں جا رہے ہو زنا کی طرف؟ میں سفر پہ جاتا ہوں, پہلے نہیں ایسا ملتا تھا. جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں, کبھی کہیں چلے گئے, گلگت چلے گئے, چترال چلے گئے, وہاں لڑکے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. پہلے یہ منظر ہمیں 15-20 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ میری گرل فرینڈ ہے, ہماری لیونگ. یا یہ ہندو کرتے ہیں بھائی, یہ عیسائی کرتے ہیں, تم مسلمان. یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے یہ. ذرہ برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو سب سے زیادہ معذور کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. نا 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 نا, جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب, جیل جانا پسند ہے. کیوں؟ وہ زنا کا انجام جانتے تھے کہ زنا کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بدتر ہے. جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے, تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ, ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ, زنا کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو. زنا کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنہ جلتے ہوئے دیکھا آگ میں, مرد اور عورتوں کو. جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے. کزنوں میں زنا کا رواج بڑھ رہا ہے, گرل فرینڈ میں زنا, جہاں آنکھ مٹکا ہو گیا نا لڑکی کے ساتھ تو بس اب زنا کے راستے شروع ہو گئے. اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ, یہ دنیا تھوڑے دن کی زندگی ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. ذرا سی گنجائش ہوتی نا, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں, ذرا سی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے, کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی گنجائش نہیں. اور مردوں سے بدفعلی بھی اسی طرح, بلکہ اس سے بڑی حرام ہے, وہ زنا سے بھی بڑھ کر حرام ہے. تو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ پھیل رہا ہے. اور مکس گیدرنگ, نمبر کو ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے. اچھا جو نہیں کرتا وہ بیچارہ احساس کمتری میں کہتا ہے یار لڑکے اتنی عیاشی کر رہے ہیں, باہر جاتے ہیں, ہوٹلوں پہ لڑکیاں بک ہو رہی ہیں, فلاں ملک جاؤ, وہاں بک. خدا کی قسم تم ترس کھاؤ گے ان پر, ان پہ ترس کھاؤ گے کل, کہ جب آخرت میں ان کے چترول لگیں گے نا. اللہ جو کھلا رہا ہے, یہ عورت کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ کیا آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوئی ہے؟ خود سے نہیں بن سکتی, نہ عورت بن سکتی ہے نہ مرد. اللہ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ ہے جس نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا, اللہ نے کیا ہے تاکہ تم ان سے نکاح کر کے سکون حاصل کرو. تو یہ عورت کی نعمت پیدا کس نے کی ہے؟ جس خدا نے کی ہے, اسی نے قانون سازی کی ہے کہ اس کی طرف جانے کا ایک لیگل راستہ ہے اور ایک اللیگل راستہ. تو زنا کی طرف آج سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں, جس سے کبھی ہو چکا ہے گڑ گڑا کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے. اور میں نوجوانوں کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں, وہ والا کانفیڈنس نہیں جو چوہے نے ہتھنی کو پیغام بھیجا تھا, دلائل والا کانفیڈنس ہے. وہ تو بھی چلتے چلتے اس نے سر راہ ایک بات کر دی, انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھو شاید وہ مان جائے, کیا خیال. تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں یہ پرانا زمانہ نہیں ہے. آج کل جو بزرگان دین ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, وہ پرانے زمانے پر آج کے زمانے کو قیاس کر رہے ہیں. اس زمانے میں میرے بھائی جب تک حلال میں وسعت پیدا نہیں کرو گے, حرام سے بچنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل. جس نوجوان کو زنا کا خیال آتا ہے نکاح کرے. وہ کتنے نوجوان میرے پاس آئے ہیں, شادی ہو چکی تھی پھر بھی زنا کی طرف جا رہے تھے, بیان سنا انہوں نے, مجھے آ کے بتایا مفتی صاحب پورا زنا کا ارادہ تھا, لیکن جب آپ کا بیان سنا تو ہم نے کہا یار جب اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے, ایک اور شادی کا راستہ رکھا ہے, میں برائی کی طرف کیوں جاؤں. تو جس لڑکی سے میں زنا کرنا چاہتا تھا اس کو میں نے نکاح کی آفر دے دی. تو بعض لڑکیوں نے مان لیا, بعض نے نہیں مانا. جنہوں نے مان لیا آج وہ میری بیوی ہیں, جنہوں نے نہیں مانا دفعہ ہو ایسی کی تیسی. ہنگامے ہوتے ہیں, پہلی والی بھی کرتی ہے, تیسری کرو گے تو دوسری بھی کرے گی, چوتھی کرو گے تو تینوں مل کے کریں گی. ہنگاموں میں انجوائے کرو, انجوائے کرو, کیونکہ یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے. زنا والی ٹینشن پہ جو نحوست نازل ہوگی نا, آخرت کا عذاب بعد میں آتا ہے. دنیا میں جو زانی کو سب سے پہلے جو عذاب ملتا ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ چسکا لگ جاتا ہے اس کو, اس کی زندگی سے سکون ختم. اب جب تک نہیں کرتا ڈپریشن میں جائے گا. 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ کر کے توڑے گا. وہ اس کی جو گھریلو لائف ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو یہ جوانی آہستہ آہستہ ڈھلکتی ہے, پھر بڈھا جب ہو جائے گا پھر کوئی لفٹ بھی نہیں کراتی, نہ طاقت رہتی ہے, ٹھڑک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. بڑھاپے میں جس نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا, خوب سمجھ لو بڑھاپے میں زنا کی چاہت کم نہیں ہوگی, کم ہونے کے بجائے, بولو نا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ, کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے بوڑھا زانی کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اس کا مطلب بڑھاپے میں بھی زنا ہوتا ہے, طاقت نہیں ہوتی کرنے کی, ٹھڑک رہتی ہے, اور وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. کیونکہ وہ انسان جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, وہ مسلسل اس کے اوپر ایک عذاب مسلط رہتا ہے, اور نظر کی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے, بدنام بھی ہوتا ہے. دیکھا نہیں بوڑھے جو زنا کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں, بدنام بھی, ان سے ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان سے, ٹھڑک برقرار رہتی ہے. کتنی بڑی ذلت ہے یار, یہ کتنی بڑی ذلت. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں, وہ ہمارا دادا, ہمارا ابا, ہمارا یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پارکوں میں بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا یار اس عمر میں 75 سال میں ابا پتہ نہیں کر کیسے رہا ہے. کہہ رہے بس ہوتا کچھ بھی نہیں, ابا سے بدنام کیا, ہمیں بھی بدنام کیا, پورے محلے کو بدنام کیا ہوا ہے. یہ وہ ابا ہیں جنہوں نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا تھا, بڑھاپے میں اللہ ان کو اس کی سزا دے رہا ہے. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ بڑھاپے میں توبہ ہوگی. یہ جو بوڑھے آج بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو جوانی میں بچے ہوئے تھے یا توبہ کر لی تھی انہوں نے. آج ہی توبہ کرو, پکی ڈھکی, کبھی بھی زنا کے قریب نہیں پھٹکیں گے. اور ایسی کی تیسی, جو لڑکی اچھی لگے شادی کرو. سوسائٹی کی, بولو نا یار, سوسائٹی کی ایسی کی
तैसी, ऐसी की तैसी यार। हमने तो ये बोला था ऐसी की तैसी, तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे भी हैं, इतने प्यारे अल्लाह ने बच्चे दे दिए, 17.15 के पता नहीं 16.15 का हिसाब चल रहा है। बच्चों को देख के खुश होता हूं मैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह ने दे दिए, घर वाले दे दिए, घर की मोहब्बत मिल गई, बच्चों के बहन भाई, बच्चे भी खुश हैं, उनको बहन भाई अल्लाह ने बहुत सारे दे दिए। मैं सोसाइटी से पूछ के चल रहा होता, मेरे एक बीवी 2 बच्चे होते, घर ही नहीं होता ना, तो क्या जरूरत थी यार, कोई होटल में रख लेते उनको थोड़े दिन के लिए, क्या हुकूक होते यार, कुछ भी नहीं होता। तो जिससे इंसान निकाह करता है उसका भी फायदा हो गया, घर मिल गया, औलाद मिल गई, औलाद को अब्बा मिल गया, सबका फायदा हो रहा है। तो क्यों अपना भी नुकसान कर रहे हो, दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो, हलाल नेमत से भी महरूम रह रहे हो। एक टेंशन है फसाद, लड़ाई अपनी जगह से। तो बीवियों से मोहब्बत भी करो, उनके हुकूक भी। दूसरी शादी करते हो पहली की हक तलफी ना करो, बल्कि उसको थोड़ा ज्यादा शुरू में टाइम दो, उसको घुमाने फिराने ले जाओ, तो इज्जत दो उसको, लेकिन करो जरूर, किसी की बातों में मत आओ। इस जमाने में बुराई से बचने के लिए हलाल में वुसअत पैदा करना जरूरी है। औरत भी बुराई से बचेगी, आप भी। आप नहीं करोगे, चलो आप बच गए, औरतों का क्या होगा जिनको रिश्ता नहीं मिल रहा? वो बुराई की तरफ जाएंगी, वो सोसाइटी के मर्दों को खराब करेंगी। मेरे पास अगर मैं डायरियों में वाकयात लिखना शुरू करूं, एक साहब ने दूसरी शादी की किसी तलाक याफ्ता से, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बीवी का बयान है कि अगर मेरी अब शादी ना होती, उसने मेरे बयान सुन के शादी की, कहता है मेरी बीवी ने मुझे बताया बड़े पाकदामन घराने से उसका ताल्लुक था, पर्देदार, कहती है अल्लाह की कसम में जानी बन जाती। इतने लोग मेरी इज्जतों से खेलने, क्योंकि जब तलाक हो जाती है ना, फिर दफ्तर में जॉब कर रही है, सबको पता है तलाक याफ्ता है, यहां लाइन मारना आसान, पीछे कोई पूछने वाला नहीं है। इतने मर्द लाइनें मार रहे थे, इतने मर्द लाइनें मार रहे थे यार। ऐसी ऐसी पाकदामन औरतों को हमारी सोसाइटी ने जानी बना दिया है, और मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि 4-4 शादियों की बात करता है। इन औरतों का कोई तो हल बताओ ना तुम, या तो इनको कंटेनर में जमा करके बम से उड़ा दो सबको। तो अल्लाह ने जो कानून बनाया है ना, वो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, वो पूरी सोसाइटी को सामने रख के बनाया है। या तो यूरोप वाला सोसाइटी एक्सेप्ट कर लो, बुढ़ापे में कुत्ते, जिना और ये सब चीजें उनके, या तो वो, अगर वो नहीं बन सकते वैसे, तो फिर पूरा वैसे बनना पड़ेगा जैसे कौन कह रहा है, इस्लाम। तो ऐसी की, ये लिख के चले जाओ, ऐसी की तैसी। वो जो है ना, अभी किसी ने मेरे नाम पे वो बना दिए, वो जो होते हैं ना इस्माइलियां, बोलो भाई के नाम से बना दी। जब से व्हाट्सएप पे ना कोई बात, कोई जवाब नहीं दे रहा, तो बोलो भाई और मेरी तस्वीर लगी हुई है, तो एक आप उसको क्या बोलते हैं, इमोजी। तो एक ऐसा स्टिकर बनाओ जिसपे वो ऐसी की, और इसका मतलब इसमें कोड वर्ड है, ये खुफिया पैगाम है। ऐसी की तैसी का मतलब पता है क्या है? करेंगे 4, तलाक याफ्ता से करो, बेवा से करो, अपनी उम्र से ज्यादा है, समझ में आ रही है कर लो। आजकल भाई ना अब्बा करने देंगे आपको, बड़ी उम्र, अपनी उम्र से ज्यादा है, अपनी उम्र से छोटी है, बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं, आपको समझ में आ रही है कि कर लो यार, कोई बात नहीं, बच्चे रख लो, क्या जा रहा है यार। तो दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, टाइम पास करो, ठीक है ना, सवाब कमाओ, आखिरत के लिए तैयारी करो। वो ऐसे एक्चुअली में यार, एक साहब ने आज बताया कि वो मेरे बेटा का थोड़ा सा छोटा है, जो लड़की का रिश्ता है वो थोड़ी सी 1 इंच ऊंची है। मैंने कहा फजूल बातें मेरे सामने आके न किया करे यार, वो इतनी एक्चुअली वो जोड़ के शादी नहीं है, तस्वीरें थोड़ी खिंचवानी है तुमने प्रोफाइल में जाके यार। अच्छा रिश्ता है यार, 1 इंच लंबी है तो कर लो, क्या हो गया, बच्चे कम से कम थोड़े से कदावर पैदा हो जाएंगे। तुम ठिगने हो, बच्चे भी इतने से हो गए, इतने से हो, बीवी भी इतनी सी आ गई, तो बच्चे और छोटे। वो एक आदमी की बीवी छोटी सी थी ना, तो बच्चे को खिला रही थी और कह रही थी जल्दी जल्दी खाना खाओ, बड़े हो जाओगे। तो वो तंग आके कहता है, जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे, कह रहे ये बड़े, कह रहे ये और छोटे हो जाएंगे। फिर कहता है इनके साथ के पौधे लाए था वो बड़े हो गए, ये कमबख्त उतरने के। तो इतना मेयार ऊंचा कर लिया है, इतना ऊंचा कर लिया है, तो छोड़ो यार, इस सोसाइटी के खौल से निकलो, हुकूक सबके अदा करो, करो वो जो अल्लाह उसके रसूल तुम्हें कह रहे हैं। ये हम बागी बना रहे हैं आपको, ये अच्छी वाली बगावत है, ठीक है। तो ये जिना के हराम होना इससे पता चलता है।